ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من وعلا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ حضرات محترم، ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا دین کی بنیاد 5 باتوں کے اوپر ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اگر مانگنا ہے تو صرف اللہ سے، اگر اپنی مصیبتوں کی نجات کے لیے التجا کرنی ہے تو اللہ سے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اور کائنات کے اندر اللہ نے مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے اگر کوئی رہبر اعظم بھیجا ہے تو ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم میں سے ہر انسان کا حق ہے، اگر وہ جنت کا طالب ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے نجات مل جائے، اللہ کی بارگاہ میں وہ سرخ روح ہو جائے، تو اس کے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ وہ اپنا رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لے۔ دوسرا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک دن اور رات میں اللہ نے ہر مسلمان کے اوپر، جو بھی عقل رکھتا ہے پاگل نہیں ہے، جو انسان بے ہوش نہیں ہوش کے اندر ہے، جو انسان سویا نہیں جاگ رہا ہے، اور ایسے حالات میں اس کے اوپر فریضہ ہے کہ وہ ایک دن کے اندر 5 وقت نماز پڑھے۔ نماز انسان اور اللہ کی ملاقات کا نام ہے۔ اگر انسان کا یہ رابطہ اللہ سے ٹوٹ جائے تو وہ اسلام کی اور مسلمانوں کی صفوں سے نکل کے دور کہیں چلا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا، بلکہ زیادہ نمازیں تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہماری سانس اکھڑ جائے یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے کہ اگر ایک انسان بے نماز زندگی گزارتا رہے، جتنا بڑا اس کا نقصان ہے۔ بے نماز ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، وہ باجماعت نہیں پڑھ سکا اور بعد میں پڑھ رہا ہے، چھوڑی نہیں ہے، صرف اس کی باجماعت نماز رہ گئی، آپ نے فرمایا اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اگر کسی انسان کا مال، دولت، اولاد، گھر بار سب کچھ جل جائے، برباد ہو جائے، نہ اولاد بچے، نہ مال بچے، نہ گھر بچے، نہ کاروبار بچے، کچھ بھی نہ بچے، آپ نے فرمایا اس کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا جتنا عصر کی نماز فوت ہو جانے کا انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اسلام کے اندر جس طرح انسان کے اندر ریڑھ کی ہڈی اس کے جسم کو کنٹرول کرتی ہے، اس کے دماغ سے لے کر پاؤں تک
ہر چیز جو ہے ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ منسلک ہے. اگر اس کے اندر ڈیفیکٹ آ جائے، اگر نیچے آ جائے تو نچلا دھڑ ختم ہو جاتا ہے، اگر گردن میں آ جائے تو انسان کا سر ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح اسلام کے اندر جس چیز کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے وہ نماز ہے. اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کا اسلامی جسم قائم ہے. اگر نماز نہیں پڑھتا تو یاد رکھیں اس کی اسلام کے اندر کوئی جسم نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، بدقسمتی یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس میں 97% لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ان میں صرف 3% لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. باقی سب کے سب اس بات سے دور ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد، سب سے پہلے بندے کا جس چیز کا حساب ہوگا وہ الصلاۃ، وہ نماز کا ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کے فرشتے ایک انسان کے رجسٹر نیکیوں کے لے کے آئیں گے. اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اللہ اس بندے نے رفاہیت کے بڑے کام کیے، اس نے دن رات لوگوں کی خدمت کی، اس نے فلاں کام کیا، اس نے فلاں کام کیا. اللہ کا ایک سوال ہوگا، اس نے نماز پڑھی؟ اللہ نماز تو نہیں پڑھی لیکن یہ بہت کچھ یہ معاملے کرتا رہا. اللہ کہے گا اس کا رجسٹر بند کرو، اس کے منہ پہ مار کے جہنم کا ایندھن بنا دو، مجھے اس کے کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھیں انسان کے لیے، مسلمان کے لیے اس کی زندگی میں سب سے اہم جو تعلق ہے، جو اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ بنتا ہے وہ نماز کے ساتھ ہے. اگر انسان کی نماز ہے تو وہ سمجھ لے اس کا رب اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ ہے، وگرنہ اس کا کوئی دوسرا رابطہ نہیں ہے. اس کا رب کبھی بھی اس پہ خوش نہیں ہوگا اگر وہ نماز نہیں پڑھتا. تو اب جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اتنا کنفیوژن کا شکار ہیں کہ کرنے اور نہ کرنے کا فرق ہے، ہاں اور نہ کا فرق ہے، دن اور رات کا فرق ہے. اور ہمیں ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ بندے کو نماز پڑھنی چاہیے جیسے مرضی پڑھے. حالانکہ اللہ نے نماز کے لیے آئیڈیل شخصیت جو بھیجی ہے ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے. اگر ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. اگر ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں وہ کوئی قبول نہیں ہوگی. کیونکہ سورۃ محمد کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اگر ایسا نہ ہوا تو ولا تبطلوا اعمالکم، تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے. تو میری آج کی گفتگو نماز ہی کے متعلق ہے. میری گفتگو کے 2 سٹیپ ہوں گے. پہلی، نماز کا طریقہ کیا ہے. میں اختلافات میں نہیں جاؤں گا، صرف آپ کے سامنے اللہ یا اس کے رسول کی بات رکھوں گا. اس کے بعد آپ کے دل پہ ہے کہ آپ کس کو اپنانا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، 2 چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ کے سامنے ساری گزارشات کروں گا. اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام قرآن کے متعلق یہ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اس خبیث سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اسلام کی دعوت دیتا ہے. یہ میں مد نظر رکھ کے بات کروں گا کہ اگر اللہ کے اوپر جھوٹ باندھوں تو میں دنیا کا سب سے بڑا خناس، دنیا سے سب سے بڑا پلید انسان ہوں. بے شک آپ مجھے خطیب یا عالم سمجھتے رہیں لیکن اللہ کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو بات رسول اللہ نے نہیں فرمائی، جو آپ کے طریقہ نہیں ہے، جو شخص رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے جان بوجھ کے بات کرے گا، فَهُوَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، آپ نے فرمایا وہ سمجھ لے اپنا ٹھکانہ اس نے جہنم بنا لیا. میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، سورۃ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. بے شک وہ لوگ جو حق بات کو جاننے کے باوجود چھپا لیتے ہیں، جو اللہ نے نازل کیا قرآن کے اندر یا اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، جو جاننے کے باوجود لوگوں کے سامنے چھپا دیتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور ساری کائنات کی لعنت پڑے گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم، جب میں نے یہ رسول اللہ کا فرمان سنا کہ آپ نے فرمایا جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا، میں ڈر گیا. میں نے کہا میں رسول اللہ کی بات کبھی بیان نہیں کروں گا، اگر میری زبان سے جھوٹ نکل گیا تو برباد ہو جاؤں گا. لیکن جب اللہ کی اس آیت کو پڑھا تو پھر میرے ذہن میں آیا اگر میں چھپا جاؤں گا، علم رکھنے کے باوجود نہیں بتاؤں گا تو میں پھر بھی برباد ہوں. اس لیے مجھے احتیاط کے ساتھ رسول اللہ کا فرمان لوگوں تک پہنچانا چاہیے. میرے عزیز بھائیوں، نماز اس کا آغاز وضو سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الوضو، نماز کی کنجی وہ وضو ہے. جس کا وضو ہوا اس کی نماز ہوگی، جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوگی. بدقسمتی یہ ہے کہ وضو کے اندر بھی مسلمانوں میں اختلاف ہے. صحیح بخاری اور دوسری روایات میں سیدنا عثمان بن عفان اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو وضو کا طریقہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کا آغاز بسم اللہ سے کرتے. بسم اللہ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، آپ اپنے انگلیوں کے اندر خلال کر کے اچھی طرح دھوتے. اور وضو کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ایک مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، دو مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، تین مرتبہ بھی کر سکتے ہیں. 3 سے زائد کرنا منع ہے. بعض لوگ وضو میں غلب کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ سے زیادہ اپنے کسی عضو کو دھویا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی ہے. ابو القاسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے. اس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے. بظاہر وہ اپنا تقوی کا اظہار کر رہا ہے. آپ نے فرمایا قرب قیامت ایسا آئے گا کہ وضو کے لیے تو بہت لوگ اس کے متعلق کریں گے لیکن نماز میں وہ بہت کوتاہی کریں گے. اللہ ہم کو محفوظ فرمائے. سب سے پہلے وضو میں ہاتھ دھونا ہے. دوسرا کلی کرنا. کلی کرنے میں اگر روزہ نہیں ہے تو حلق تک پانی لے جانا. اگر ممکن ہے تو وضو جو ہے یہ مسواک کے ساتھ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق امتی لامرتہم بالسواک، اگر میری امت کے اوپر یہ بات مشقت نہ ہوتی میں ہر نماز یا ہر وضو کے لیے حکم دیتا کہ مسواک کے ساتھ کیا جائے. لیکن اگر مسواک نہیں تو آپ کا وضو درست ہوگا. مسواک کریں گے تو آپ کے وضو کا اجر دوبالا ہو جائے گا. سب سے پہلے ہاتھوں کو دھونا. ہاتھوں کو دھونے کے بعد کلی کرنا. یہ 3 مرتبہ، 2 مرتبہ، 1 مرتبہ، لیکن اچھے طریقے سے منہ کو صاف کرنا یہ ضروری ہے. اگر روزہ نہیں تو حلق میں پانی لے جانا، حلق کو بھی صاف کرنا. پھر ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی 3 مرتبہ، 2 مرتبہ، 1 مرتبہ. اگر روزہ نہیں ہے تو پھر ناک میں مبالغہ کرنا، اندر تک پانی لے جانا. اگر روزہ ہے تو پھر ایسا نہیں کرنا. پھر تیسرا معاملہ اپنے چہرے کو دینا. چہرہ یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک ہے.
اگر اللہ نے داڑھی دی ہے تو پھر داڑھی کا خلال کرنا انگلیوں کے ساتھ یا پانی کے چلو بھر کے اچھے طریقے سے اسے گیلا کرنا کہ اس کی جڑوں تک پانی چلا جائے. 3 دفعہ چہرہ دھونا، پھر اپنی کونیوں کو بازوؤں تک دھونا. یہاں میں یہ بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں وضو کے اتنے فرائض ہیں، اتنی سنتیں ہیں، اتنے نفل ہیں. واللہ باللہ ثم اللہ، چاہے وہ بات قرآن میں آئی ہے چاہے رسول اللہ نے فرمائی ہے، سب کے سب فرض ہیں. کہتے ہیں جی 4 باتیں قرآن میں آئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو، چہرے کو دھو، مسح کرو اور بازوؤں کو کوہنیوں تک دھو. یہ فرض ہیں. میں عرض کروں اگر کوئی شخص یہ جو باتیں دو رسول اللہ نے فرمائی وہ ہاتھ نہیں دھوتا، وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس کا وضو نہیں ہے. اگر وہ شخص کلی نہیں کرتا اس کا وضو نہیں ہے. اگر وہ ناک میں پانی نہیں چڑھاتا اس کا وضو نہیں ہے. تو پھر یہ سٹیپ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو بھی بات اللہ نے فرمائی یا اس کے رسول نے فرمائی وہ سب کے سب فرائض ہیں، وہ ہمیں پورے کرنے چاہیے. جس بات کا حکم دے دیا گیا رسول اللہ کا حکم بھی یہ اللہ ہی کا حکم ہے، کیونکہ اللہ نے سورۃ حشر میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو اللہ کے رسول دیتے ہیں اسے لے لو، جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. تو اس لیے یہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تم سے محبت کرے تو تم رسول اللہ کی اتباع کرو، جو وہ کہتے ہیں وہ کرو. اس لیے ہمارے لیے وہ بھی بات اتنی ہی اہم ہے جتنا اللہ کا حکم ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی فرائض سنتیں نوافل کے پیچھے نہیں، جس بات کا حکم اللہ نے دیا ہے اسے بھی پورا کرنا ہے، جس بات کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے انشاءاللہ اسے بھی پورا کرنا ہے. پھر بازوؤں کو دھونا، پھر مسح کرنا ہے. مسح کے متعلق عموماً امت کے اندر اختلاف ہے. وہ کیا کہ مسح ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو گیلا کرو، اپنے سر کے اوپر پیچھے گدی تک لے جاؤ، پھر اسے واپس لاؤ، پھر اس کے بعد اس انگلیوں کے ساتھ کان میں خلال کرو، پھر انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کے پیچھے ایسے. یہ گردن کے اوپر مسح یہ رسول اللہ کی طریقہ نہیں ہے. یہ بعض فقہا نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں گردن کا مسح نہیں ہے. پھر اس کے بعد پاؤں کو دھونا اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا. جو شخص وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والا بنا، اے اللہ مجھے پاک بنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات تو یہ جو عضو اس نے دھویا اللہ اس عضو کے دھونے کی وجہ سے اس کے گناہ جھاڑ دیں گے. دوسرا یہ ہوگا اللہ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، جس دروازے سے مرضی چلا جائے. اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے. یہاں ایک غلطی ہوتی ہے کہ بعض مسلمان کسی آسمان کی کھلی چھت دیکھ کے اپنی انگلی کو اٹھاتے ہیں جب یہ شہادتین کہتے ہیں. یہ انگلی کا اٹھانا رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا، نہ اس کا حکم دیا ہے. جو کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس کا علم ان کو ہوگا. میں پہلے عرض کر چکا، میں کسی بحث میں نہیں پڑھوں گا. اور پھر اس کے بعد جو شخص یہ کلمات کہتا ہے وضو کے بعد سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ کفارہ مجلس کی دعا بھی ہے. اور وضو کے بعد جو کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے جنت میں داخل کر دیں گے. تو اس لیے یہ سب سے پہلا امر ہے جو نماز کے لیے ہے، جو ہمیں وضو کرنا ہے. اور وضو کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا، آپ
حدیث کی کوئی کتاب لیں، کتاب الوضو اٹھائیں اور اس میں دیکھیں، اپنی آنکھوں سے پڑھیں اور دیکھیں کہ اگر تو واقعتاً جو میں نے عرض کیا ہے یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، تو پھر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی بات مانیں۔ میں کوئی حق نہیں رکھتا کہ آپ میری بات کو تسلیم کریں۔ یاد رکھیں، ایک بہت بڑی غلطی ہے ہمارے اندر۔ غلطی یہ ہے کہ ہم یہ بات کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ جو مولوی صاحب نے بتایا ہم نے مان لیا، اب مولوی جانے اور رب جانے۔ یاد رکھیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر قبول نہیں ہوگا۔ سورۃ احزاب کے آخری رکوع میں اللہ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن انسانوں کے چہروں کو پلٹ پلٹ کے داغا جائے گا۔ جس طرح آپ باربیکیو کرتے ہیں اور اس میں گوشت کو پکانے کے لیے پلٹ پلٹ کے داغتے ہیں، اس طرح انسانوں کے چہروں کو جہنم کی آگ میں پلٹ پلٹ کے داغا جائے گا۔ اس وقت انسان کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا۔ پھر وہ اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کرے گا، وقالو، کہے گا ربنا، اے رب ہمارے، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ یہ ہمارے مولوی پیر امام ہمارے سردار تھے، جو انہوں نے کہا ہم نے مانا، انہوں نے گمراہ کیا، ہمارا کیا قصور؟ پھر یہ اللہ سے کہیں گے اللہ انہوں نے گمراہ کیا ہے نا، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان پہ دگنا عذاب کر اور ان پہ لعنت ڈال جنہوں نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے رستے سے ہٹا کے فرقوں میں ڈال دیا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں نہ عذاب تم پہ کم ہوگا نہ ان پہ کم ہوگا۔ میں نے شعور نہیں دیا تھا۔ زندگی کے سارے معاملات میں ہم تحقیق کرتے ہیں، ایک آدھے مرلے کا قطعہ لینا ہو تو ہم 10 جگہ سے معلوم کرتے ہیں اس کا ریٹ درست ہے، یہ واقعتاً مارکیٹ ویلیو کے مطابق مل رہا ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے کبھی بروکر کو نہیں کہا کہ جاؤ جو مرضی کراؤ۔ اگر دنیا کے معاملات میں بلکہ ایک پاؤ دال لینے کے لیے ہم ڈھونڈتے ہیں جس دکان سے دال صاف ستھری ملے وہ لیں، گوشت کے لیے وہ دکان ڈھونڈتے ہیں جہاں سے گوشت اچھا ملے، ہر چیز کے لیے ہم تحقیق کی جستجو کرتے ہیں۔ کیا دین ہی ایسا معاملہ ہے جو مولوی پہ پھینک دیا ہے کہ جو مولوی نے کہہ دیا ہم نے مان لیا؟ ہم اس پہ کبھی تحقیق نہیں کرتے۔ یاد رکھیں اللہ کو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا جو ہر سنی سنائی بات پہ یقین کر لیتا ہے۔ نبی اللہ رب العزت کہتے ہیں والذین اذا ذکروا، سورۃ فرقان کے اندر کہتے ہیں میرے بندے جو ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ان کے سامنے آیتیں بھی پڑھی جائیں تو اندھوں کی طرح نہیں گرتے بلکہ تحقیق کرتے ہیں۔ جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہی ہے۔ اس آیت کا ما قبل ما بعد اللہ یہی مضمون بیان فرما رہے ہیں، یا یہ یہودیوں کی طرح وہ کر رہا ہے یحرفون الکلم عن مواضع، کچھ ٹکڑا وہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا، اور اپنی بات کو بنانے کے لیے لوگوں کے سامنے رکھ دیا جی میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی بات کہ آپ ہماری زندگی کی ناکامی اور کامیابی کا دار و مدار عبادات کے ساتھ منسلک ہے، اور ہماری عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گی تو پھر اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ اب ہم چلتے ہیں نماز کے لیے یاد رکھیں مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرے، اس کے لیے گھر میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے جو نابینے تھے، ان کا نام عبداللہ بن ام مکتوم تھا۔ 7 عذر پیش کیے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اندھا ہوں، پہلا عذر۔ دوسرا عذر لانے والا کوئی نہیں ہے۔ تیسرا عذر گھر دور ہے۔ چوتھا عذر رستہ ناہموار ہے۔ پانچواں عذر رستے میں موذی جانور ہیں۔ چھٹا عذر نالا بہتا ہے۔ اس طرح 7واں عذر بھی ایک پیش کیا اور کہنے لگے کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی نماز کو اپنے گھر میں ادا کر لوں؟ آپ نے فرمایا جاؤ کر لو۔ اٹھا جانے لگے، آپ نے پھر بلایا عبداللہ ادھر آؤ،
عبداللہ آئے، آپ نے فرمایا حل انت تسمع النداء، کیا تو اذان کی آواز سنتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کی آواز آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیری ٹانگیں بھی نہ رہیں، جسم کو گھسیٹ کے لانا پڑے تو نماز مسجد میں ہی پڑھنا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز مسجد میں ہی ادا کرے، اور نماز کو باجماعت پڑھنا یہ عام نماز سے 27 گنا زیادہ اچھا ہے۔ اور اس کی اہمیت اتنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا۔ آپ نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا تم میں سے کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے صدقہ کرے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نماز پڑھنی، ہم اس کے لیے کیا صدقہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ مل کے نماز پڑھ لو، اس کی نماز باجماعت ہو جائے گی، تمہارا اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ آج ہماری مساجد میں اس بات سے منع کیا جاتا ہے کہ مولوی صاحب نے نماز پڑھا دی، اب دوسری نماز نہیں ہو سکتی۔ ایک مسجد میں ایک وقت میں 1000 نمازیں ہو سکتی ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کوئی مسلمان اگر 27 گنا اجر لینا چاہتے ہیں تو ہم اسے نہ لینے دیں، بلکہ بددیانت بن کے اسے ایک پہ اکتفا کرنے کا حکم دیں۔ جب بھی کوئی مسلمان آئے بغیر کسی گھبراہٹ میں اللہ کے گھر میں آ کے، اگر اسے کوئی ساتھی ملتا ہے، ایک ملتا ہے، 2 ملتے ہیں، اسے ساتھ مل کے نماز کو باجماعت ادا کرنا چاہیے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا میں اگر ہم اپنا سودا بیچنے کے لیے جائیں، ایک شخص ہمیں 1 روپیہ نفع دیتا ہے، 27 دیتا ہے، کسے دیں گے؟ کبھی بھی اگر کوئی شخص 1 روپے نفع والے کو دے دے گا تو لوگ کہیں گے یہ بیوقوف ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، 27 مل رہے تھے 1 لیا ہے۔ تو لوگوں یہ باجماعت نماز 27 ملتے ہیں، ہم 27 کو چھوڑ کے 1 لینا پسند کر رہے ہیں، کیا دنائی ہے ہماری۔ نماز کو باجماعت ادا کرنا، جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح نماز کو باجماعت ادا کرنا ضروری ہے۔ تو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے سب سے پہلا ہے صف بندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی بھی نماز ایسی نہیں جس میں جب مکبر تکبیر کہہ لیتا آپ لوگوں کی طرف مخاطب ہو کے لوگوں کو کہتے سووا صفوفکم، لوگوں اپنی صفیں سیدھی کر لو۔ بلکہ یہ بات یاد رکھیں، یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے اندر ہر صف کے اندر ایک کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ میں سے ایک شخص کو مقرر کیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں سوٹی پکڑائی تھی کہ لوگ صفوں کی ترتیب میں کوتاہی کرتے ہیں، جب تک تم صفوں کو درست نہ کر لو مجھے آواز نہیں دینی، میں پھر نماز شروع کروں گا جب صفیں درست ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج اس معاملے میں بھی اختلاف کا شکار ہیں۔ بعض بھائی ساتھ ملنے کو گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف رخ کر کے یہ ارشاد فرمایا، اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم، 3 مرتبہ یہ کہا، صفوں کو قائم کر لو، صفوں کو قائم کر لو، صفوں کو قائم کر لو۔ پھر آپ نے فرمایا تم لوگوں اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، اگر تم اپنی صفوں کو ٹیڑھا کرو گے تو اللہ تمہارے چہروں کو پلٹا دے گا۔ چہروں کو پلٹانے کا کیا مطلب؟ 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ تمہارے اندر اختلاف ڈال دے گا، دوسرا چہروں کو پلٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت تم پہ عذاب مسلط کر دے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ صفوں کو سیدھا کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ اتنی سختی کے ساتھ ہمیں حکم دیتے، ہم میں سے ہر شخص
کا کندھے کے ساتھ کندھا اور قدم کے ساتھ قدم ملا ہوتا تھا۔ یہ کیسے ملے گا؟ انسان اپنے قدموں کو اتنا کھولے جتنے اس کے جسم کا حجم ہے، اگر اور اپنے قدموں کو اس طرح رکھنے کے بجائے اپنے قدموں کو سیدھا رکھے، اس کے قدموں کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور اس طرح اپنے قدموں کو نہ تو اپنے جسم سے زیادہ کھولنا چاہیے نہ اپنے جسم سے تنگ کرنا چاہیے۔ تو جب ایسا کریں گے پھر ساتھ مل کے کھڑے ہوں گے، بلکہ بعض دفعہ صحابہ کہتے ہیں ہم اتنا ملے ہوتے کہ بعض اوقات اگر ہمارا بوسیدہ کپڑا ہوتا تو ڈر پیدا ہو جاتا پھٹ نہ جائے، لیکن ہم اتنا فاصلہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ بات اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے متعلق فرمایا کہ یہودی ان باتوں پہ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ ان میں ایک یہ تھی کہ ہم نماز کے لیے جو باجماعت مل کے کھڑے ہوتے ہیں، یہودی اس بات پہ ہمارے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں ایسا کریں کہ ہم نماز میں باجماعت بھی کھڑے ہوں اور ہر شخص الگ الگ کھڑا ہو، ایک دوسرے سے دور ہو، نہ اس کا کندھا مل رہا ہو نہ اس کے قدم مل رہے ہوں، بلکہ وہ ایک دوسرے سے دور کھڑا ہو، وہ نماز کے آغاز پہ ہی اپنے نبی کی مخالفت کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کہتے اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل، لوگوں اپنی صفوں کو قائم کرو، سیدھا کر لو، اپنے کندھوں کو ملا لو، اپنے درمیان کے رکھنے بند کر دو، اور آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے نرمی پیدا کرو۔ نماز میں کھڑے ہو کے بعض لوگ اپنی کونی زور سے ایسے کرتے ہیں کہ دوسرا تنگ ہو جائے، آپ نے فرمایا اچھا نمازی وہ ہے جو لائن میں کھڑے ہوئے اپنے بھائی کے لیے اپنے آپ کو نرم کر دیتا ہے کہ دوسرا بھائی میری وجہ سے تنگ نہ ہو، بلکہ میں اپنے آپ کو تنگ کر لوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن میری وجہ سے دوسرا نمازی تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی آج پاؤں ملائیں تو کہتے ہیں میری نماز برباد کر دی۔ واللہ باللہ سمت اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نہیں ملو گے، تمہارے درمیان رکھنا ہوگا تو شیطان پھرے گا۔ آپ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح بکری کا بچہ تمہارے درمیان جو فاصلے ہوتے ہیں اس کے درمیان گھومتا ہے، اس طرح نماز کے اندر تمہارے درمیان شیطان گھومتا ہے، اس لیے اپنی صفوں کو ملا کے کھڑے ہو۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی اس کی چیسٹ، چھاتی جو ہے یہ تھوڑی سی آگے تھی، آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی آپ نے اس کے سینے پہ مار کے کہا کہ بھائی سیدھے ہو کے کھڑے ہو۔ جب آپ زندگی کے آخری وقتوں میں آپ نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے کہا کہ لوگوں اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو وہ مجھ سے اب بدلہ لے لے، قیامت کے دن میں بدلہ نہیں دے سکوں گا۔ تو ایک شخص اٹھا کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی۔ آپ نے فرمایا لے لو چھڑی، مجھے مار لو۔ اس نے چھڑی پکڑی، پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے مجھے ماری تھی میری قمیض نہیں تھی، آپ بھی اپنا کرتا مبارک اتاریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتارا اور وہ بھاگ کے آگے چمٹ کے آپ کے سینہ مبارک کو چوم لیا، کہنے لگا بدلہ نہیں، میں تو یہ کرنا چاہتا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیو، آپ نے اسے مارا یعنی ڈانٹا کہ نماز کی ادائیگی کے لیے صف کو درست کر کے کھڑا ہونا یہ ضروری ہے، اس لیے تم درست ہو کے کھڑے ہو۔ سب سے پہلی بات جو نماز کے لیے ہے وہ صف بندی ہے۔ دوسری، نماز کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر اور 17 صحابی اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے، اذا کبرا، جب تکبیر کہتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ ایک حدیث میں ہے حضرت مالک بن حویرث، میں نے دیکھا رسول اللہ کو آپ کے ہاتھ آپ کے کانوں کے برابر تھے۔
لیکن ایسے کر کے نماز کو شروع کرنا یا ایسے ہاتھ انگلیاں لگا کے کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یا اپنے ہاتھوں کا رخ قبلے کی جانب کرنا اور یا اپنے کندھوں کے برابر یا اپنے کانوں کی کرنبلیوں کے برابر یہ کرنا، اذا کبرا، جب آپ تکبیر کہتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں کہ قیام کے اندر ہاتھ چھوڑ کے نہیں کھڑے ہونا۔ قیام کے اندر ہاتھ باندھنا لازم ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ کسی کے ہاتھ شل ہیں، وہ اپاہج ہے، اسے فالج ہے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، تو وہ مجبور ہے۔ لیکن جس آدمی کو تندرستی ہے، وہ اپنے ہاتھ فولڈ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ چھوڑ کے نماز نہ پڑھے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، سب سے پہلی بات قیام کے حالت میں ہاتھ کو باندھنا ہے۔ ہاتھوں کو کہاں باندھنا ہے؟ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل ید الیمنی علی ذراعیہ الیسری فی الصلاۃ۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم کو حکم کرتے تھے کہ ہم اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ علی الصدر، سینے کے اوپر رکھیں۔ دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں حلب تائی، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ینصرف عن یمینہ وعن شمالہ، نماز کا اختتام کرتے دائیں طرف اور بائیں طرف دیکھ کے، اور ورأیتہ، اور میں نے یہ بھی دیکھا، یضع ہذہ علی الصدر والصف یحیی الیمنی علی الیسری، میں نے آپ کو یہ بات بھی دیکھی کہ آپ اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھتے اور بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابی وائل بن حجر، یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے آخری سال مسلمان ہوئے تھے۔ یہ یمن کے شہزادے تھے۔ یہ دو لوگ اسپیشلی یمن سے آپ کی نماز کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور ان کا دوست ساتھ تھا مالک بن حویرث۔ اس نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ آپ کے داعی کی وجہ سے ہم مسلمان تو ہو گئے، اتنا لمبا سفر کرنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم آپ کی نماز کو دیکھیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، یا مالکو صلو کما رأیتمونی اصلی، اے مالک اس طرح نماز پڑھنا جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب یہ وائل بن حجر کہتے ہیں، نبی کریم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ صحیح ابن خزیمہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے کے اوپر رکھا تھا۔ اب ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ نماز میں حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناف کے نیچے بائیں ہاتھ کے نیچے دایاں ہاتھ رکھا۔ اس روایت کی سند میں عبد الرحمن بن اسحاق واسطی ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، محدثین اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، یہ جھوٹا آدمی تھا۔ اس اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، اور صحیح کے مقابلے میں ضعیف پہ عمل کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ وہ بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس کے بعد یہ قیام ہے، قیام کے اندر کیا پڑھنا ہے، کیسے کرنا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے کل کی مجلس میں عرض کروں گا۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ قیام کے اندر ایک چیز ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، اس معاملے میں مسلمانوں کے اندر بڑا شدید ترین اختلاف ہے۔
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس نے فاتحہ پڑھی اس کے منہ میں آگ پڑے گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کسی کے کہنے پہ نہیں، رسول اللہ کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کالا کہتے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز کے اندر فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، یہ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃً، جس شخص نے کوئی بھی نماز پڑھی، ولم یقرأ فیہا بأم القرآن، اس کے اندر اس نے ام القرآن نہ پڑھی، ام القرآن سورۃ فاتحہ کا ایک نام ہے، فہی خداج فہی خداج فہی خداج غیر تمام، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، غیر تمام، اس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ فقیلا، سننے والوں میں ایک بندے نے کہا، لأبی ہریرہ، ابی ہریرہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، انا نکون وراء الامام، کبھی ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، اقرأ بہا فی نفسک، اس وقت تو اپنے دل میں پڑھ، اقرأ بہا فی نفسک، اس وقت اپنے دل میں پڑھ۔ کیوں؟ اس لیے پڑھ، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ فرما رہے تھے کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین فقال اللہ عز وجل حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اظہار کیا۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہاں تک بات میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تھی، میرا بندہ بات کرتا تھا، میں اس کی بات کا جواب دیتا تھا، اے میرے بندے مانگ مجھ سے کیا چاہتا ہے میں تمہیں عطا کروں، تو بندہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے رستے پہ گامزن کر دے، اور پھر کتنے بھول پن میں کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تجھے پتا ہے میں کون سا رستہ مانگتا ہوں جس پہ چل کے لوگ تیرے پاس آئے، تو نے انہیں انعامات سے نوازا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے تو نے انہیں گمراہ قرار دے دیا یا تیرے غضب کا شکار ہوئے۔ اب یہ دیکھیں اللہ اور بندے کی گفتگو ہے، اللہ اور بندے کے درمیان نماز کی تقسیم ہے جسے فاتحہ کہا گیا ہے، اور رسول اللہ نے اسی لیے حکم دیا۔ بلکہ یہ بات یاد رکھیں، یہ حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کہتے ہیں کننا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی فی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز، فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرما رہے تھے، اور
فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ آپ پہ قرات کرنا بوجھل ہو گیا. فَلَمَّا فَرَغَ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے قَالَ آپ ارشاد فرمانے لگے لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم امام کے پیچھے پیچھے پڑھتے ہو. قُلْنَا صحابی کہتے ہیں ہم نے کہا نعم ہاں اے اللہ کے رسول جو آپ پڑھتے ہیں وہی ہم پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب میرے پیچھے فاتحۃ الکتاب کے علاوہ دوسری قرات نہ کیا کرو. یہاں یاد رکھیں ایک آیت پڑھ کے یہ بات کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ آیت مکے میں اتری تھی اور کفار کی اس بات کے جواب میں اتری تھی. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ کافروں نے کہا جب محمد الرسول اللہ قرآن پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم شور کیا کرو تاکہ یہ غالب نہ آ سکے بلکہ تم غالب آؤ. اس کے مقابلے میں اللہ نے کہا تھا یہ مکے میں اتری تھی نماز باجماعت فرض مدینے میں ہوئی تھی تو اگر یہ نماز کے لیے ہوتی تو یہ اس وقت ہونی چاہیے تھی. اور اگر ہمیں اس آیت کا معنی یہ سمجھ آیا ہے کہ اس کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے نماز میں قرات کر رہا ہو تو کچھ بھی پڑھے تو نماز باطل ہو جاتی ہے تو پھر اگر ایک مسبوق بعد میں ملنے والا آتا ہے تو آ کے کہتا ہے اللہ اکبر یہ نماز میں خلل نہیں ہے. یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے میرے عزیز بھائیو قرآن کو اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ سمجھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کا فرمان ہے لا صلاۃ نماز نہیں ہے لمن اس بندے کی لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو نماز کے اندر فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے. اس لیے قیام کے اندر چاہے وہ امام ہے یا ماموم ہے وہ اکیلا پڑھ رہا ہے باجماعت پڑھ رہا ہے وہ نماز سری ہے یا نماز جہری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان وہ کیسے پڑھے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ سکتات میں حکم دیتے. سکتہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین یہ 7 آیات ہے. رسول اللہ جب یہ سورت فاتحہ پڑھتے ایک آیت پڑھ کے خاموش ہوتے پھر دوسری آیت پڑھتے. جان بوجھ کے ان کو آیات کو ملا کے پڑھا جاتا ہے کوئی دوسرا پڑھ نہ سکے. یہ بات یاد رکھیں اس کو سکتات کے اندر پڑھنا چاہیے. اگر امام آپ کو پڑھنے نہیں دے رہا تو آپ امام کے پیچھے پڑھ لیں امام کے ساتھ نہیں. جب وہ ایک لفظ ختم کرتا ہے تو اس وقت آپ اس لفظ کو ادا کریں پھر اگلا. اہل مدینہ جو ہیں انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ وہ امام سورت فاتحہ پڑھ کے 1 منٹ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے لوگ اپنی فاتحہ کو مکمل کر لیتے ہیں. تو دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی اگر امام سکتات یعنی درمیان میں وقفے دے رہا ہے ان وقفوں کے اندر آپ ان الفاظ کو ادا کر سکتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں قیام کے اندر فاتحہ کے علاوہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا یہ ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نماز وہ ہے جس کے قیام کے اندر قرآن زیادہ پڑھا جائے. تو ہمیں قرآن کا کچھ حصہ یاد کرنا چاہیے تاکہ اپنے قیام کے اندر زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اب رکوع جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں نماز کے آغاز میں اس میں 3 جگہ پہ یہ حکم دیا گیا ہے. اسی حدیث کے اندر ایک ہی حدیث کے اندر کہ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ جب نماز کو شروع کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے پھر
وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو پھر آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب آپ اپنے سر مبارک کو رکوع سے اٹھاتے تو پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے۔ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن، یہ سجدوں کے درمیان ایسا نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے مسلمانوں میں کچھ لوگ پہلی رفع الیدین کو تسلیم فرماتے ہیں اور دوسری دو کو تسلیم نہیں فرماتے۔ ان کے ذہن کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے تھی بعد میں منسوخ ہو گئی، اور اس کی عجیب دلیل دی جاتی ہے کہ پہلے لوگ بغلوں میں بت رکھتے تھے، جب لوگوں نے یہ رکھنے چھوڑ دے تو پھر یہ ختم ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ دنیا کی کسی کتاب میں یہ بات نہیں ہے، یہ خود ساختہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ دوسری بات، اگر بالفرض اسے تسلیم کر لیں تو مکے کی زندگی میں کوئی ایک منافق کا نام بتا دیں۔ مکے میں سب سے کمزور دو انسان تھے، ایک بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دو غلام سب سے کمزور تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ حضرت بلال جو ہیں انہیں ریت کے اوپر گھسیٹا جاتا اور بچوں کے ہاتھ میں رسی دے کے سارا دن ان کی ٹانگوں کو پکڑ کے کھینچا جاتا مکے کی گلیوں میں۔ اس کے باوجود کہتے ایک دفعہ کہہ دے اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے، تو وہ کہتے تھے نہیں، اللہ احد، صرف اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ احد کوئی نہیں ہے۔ خباب بن ارت، یہ جس شخص کے پاس غلام تھے وہ لوہارا کام کرتا تھا، بٹھی پہ کام کرتے تھے، یہ روزانہ اسے تشدد کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت خباب بن ارت، انہوں نے قمیض اتاری ہوئی، ان کی کمر کے اوپر گڑے تھے اور ان گڑوں کے اندر بچے ہاتھ ڈال کے کھیل رہے تھے۔ تو ایک بندے نے دیکھا تو کہنے لگے خباب اللہ تیرا بھلا کرے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹھ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ایک دن میرا مالک آیا، مجھے کہا اسلام کو چھوڑ دو، اللہ کی وحدانیت کو ترک کر دو۔ میں جب نہ مانا، میں بٹھی کو گرم کر رہا تھا، کوئلے جو ہے سرخ ہو چکے تھے، اس نے سارے کوئلے باہر نکالے، انہیں زمین پہ بکھیرا، مجھے اس کے اوپر لٹا کے میرے سینے پہ پتھر رکھ دیا، میرے جسم کی چربی اور خون بہنے کی وجہ سے وہ کوئلے بجھے اور اس کی وجہ سے یہ میری کمر پہ گڑے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ لوگ تھے کہ باوجود اس بات کے کہ کفار نے اذیتوں کی انتہا کر دی، حضرت آل یاسر، حضرت عمار، ان کی والدہ، جن کو دونوں ٹانگوں کو باندھ کے ایک گھوڑا اس طرف بھگایا ایک اس طرف بھگایا، جسم کو چیر دیا گیا، لیکن انہوں نے توحید کا انکار نہیں کیا تھا۔ ایسے حالات میں ایک بندے کا نام کوئی لے کہ فلاں مکے میں منافق تھا جو اپنے بغلوں میں بت لے کے آتا تھا۔ منافق تو مدینے میں آئے جب اسلام کو عروج ملا، اسلام کو اللہ نے عزت دی، اس وقت منافق ہوئے، ان کے متعلق کہتے تو بات تھی، تو اس وقت تو پھر اگر بت لانے والے تھے منافق تو زیادہ محتاط رہتے، بلکہ عبداللہ بن ابی کے متعلق آتا ہے جب نماز ہو جاتی یہ کھڑا ہو جاتا، رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا واللہ باللہ تاللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، انک لرسول لامین لصدیق، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ اللہ نے کیا جواب میں کہا؟
اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. منافق آپ کے پاس آ کے قسمیں اٹھاتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ شہادت دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو منافق تو زیادہ محتاط رہتے تھے, بت کون لے کے آتا تھا؟ یہ ایک بہتان ہے جو گڑا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر کی بحقی کے اندر روایت ہے کہ آپ ہمیشہ یہ کرتے رہے حتی لقی اللہ, یہاں تک کہ آپ اللہ کو مل گئے. تو اس کے بعد کسی پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے, ہم کسی پہ کوئی پابند نہیں کریں گے. ہم نے آج تک الحمدللہ 75 سے لے کر آج تک اس مسجد کے اندر کسی مسلمان کو نماز سے نہیں روکا, کسی کو یہ نہیں کہا تمہاری نماز نہیں ہوگی. لیکن آج میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں اللہ کے ہاں مقبول ہوں تو ہمیں رسول اللہ کے طریقے کو اپنانا ہوگا. اگر یہ بات میری ہے تو آپ میرے منہ پہ تھوکے, میں اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ اللہ کا رسول کا نام لے کے جھوٹ کیوں بولوں. اگر یہ بات اللہ کے رسول کی ہے تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ہم اپنی زندگی اور اپنی محنت کو برباد نہ کریں. تو یہ واللہ باللہ سمت اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے بعد میرے عزیز بھائیوں, 2 رکعتوں کے بعد یا 1 رکعت کے بعد اٹھنا, اس میں بھی مسلمانوں کے اندر ایک اختلاف ہے. بعض دوست سیدھے اٹھ جاتے ہیں. ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, انہوں نے صحابہ کی ایک جماعت کے سامنے کہا کہ آج میں تمہیں اللہ کے رسول کی نماز دکھاؤں. سب نے کہا ہاں. انہوں نے ان کے سامنے نماز پڑھی, اور نماز کی جب پہلی رکعت پڑھ کے دوسری کے لیے اٹھنا تھا, پہلے بیٹھے پھر اٹھے. اور اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت, یعنی جلسہ کا مطلب بیٹھنا, استراحت چند لمحے کے لیے. تو یہ پہلی رکعت کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے اٹھتے یا تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے تو آپ نے اس طرح کیا. جب نماز ختم کی تو سب کہنے لگے کہ ہاں واقعتاً آپ نے جو نماز پڑھی ہے یہ واقعتاً وہی نماز ہے جو رسول اللہ کی نماز ہے. یہ ایک وہ صحابی اور ایک پوری جماعت بیٹھی ہوئی, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی, تو یہ نماز اس طرح ہے. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں, نماز کے رکوع اور سجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے, بدترین چور نماز کا چور ہے. پوچھا اللہ کے رسول نماز کی چوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس کے رکوع اور سجود کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا, جلدی کرتا ہے. آپ نے فرمایا وہ چور ہے. آپ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے, ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہو کے کہنے لگا السلام علیکم. آپ نے اسے کہا وعلیکم السلام, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ نماز پڑھو, تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ واپس چلا جاتا ہے, پھر جا کے نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھ کے پھر واپس آتا ہے, آ کے پھر سلام عرض کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بند کر دیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سلام کا جواب دیتے ہیں. جواب دینے کے بعد آپ پھر اسے کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جا نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوسری مرتبہ پھر پڑھتا ہے, تیسری مرتبہ پھر آتا ہے, پھر آپ اسے کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جا نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر بڑی لجاجت کے ساتھ عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے نماز پڑھوں, کہاں غلطی کر رہا ہوں, آپ میری اصلاح فرما دیجئے. پھر آپ نے پوری نماز کے متعلق فرمایا جب تم قیام کے لیے کھڑے ہو اطمینان کے ساتھ جو تمہیں پڑھنا ہے پورے اطمینان کے ساتھ پڑھ. پھر اس کے بعد رکوع میں جا. رکوع کے متعلق یاد رکھیں, ہم میں سے بہت سے دوست رکوع اس طرح کرتے ہیں, حالانکہ رسول اللہ کا رکوع یہ تھا, آپ اپنی بازوؤں کو کوئی کرب نہیں دیتے, اس طرح کمر بالکل سیدھی, سر سیدھا, اور آپ یہ صحابہ کہتے ہیں
اگر ہماری کمر کے اوپر پانی کا برتن رکھ دیا جاتا تو وہ پانی کا برتن بھی نہ ہلتا. تو یہ اس طرح رکوع کرنا یہ بھی غلط ہے. بعض لوگ کرب دے کے نیچے چلے جاتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے. کمر سیدھی ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے. اور اس کے بعد سجدے کے لیے جانا. سجدے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک 7 عضو زمین پر نہ لگیں سجدہ نہیں ہوتا. وہ 7 عضو کیا ہیں؟ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، دونوں پاؤں، یہ ملا کے اس طرح رکھنی چاہیے. پاؤں کے اوپر تھوڑا سا دباؤ ڈالیں تاکہ آپ کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب تھوڑا سا بن جائے. اور آپ نے فرمایا ماتھا اور ناک دونوں ایک چیز ہیں. ناک کو اٹھا لینا اور اسی طرح پچھلے قدموں کو اٹھا لینا یہ سجدے میں نقص آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سجدے کو ناقص قرار دیا جس میں نمازی جو ہے اپنے پچھلے قدموں کو اٹھا لیتا ہے یا اپنے ناک کو اٹھا لیتا ہے یا اپنے ماتھے پہ تکیے کے اوپر اپنا ماتھا رکھ دیتا ہے یا اونچی جگہ پہ ماتھا رکھتا ہے کہ ناک نہ لگ سکے. یہ بات سجدے کے منافی ہے. اور اسی طرح یہ بھی بات سجدے کے اور رکوع کے منافی ہے کہ انسان رکوع میں جائے فوراً اٹھ جائے، سجدے میں ماتھا لگتے ہی اٹھ جائے. جب تک دیکھیں یہ بہترین چیزیں ہیں، بہترین وقت ہیں، بہترین تسبیحات ہیں. ہمیں اطمینان کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے کیونکہ انسان سجدے کے اندر اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اپنے سجدوں میں اطمینان پیدا کیجئے. جتنی دیر تک آپ رکوع کرتے اتنی دیر پھر کھڑے رہتے. اور اس کے درمیان کچھ دعائیں اور اذکار ہیں جو پڑھنے چاہیے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں وہ سارے نماز کے شروع سے لے کر آخر تک وہ اذکار آپ کے سامنے عرض کروں گا. پھر اس کے بعد سجدے میں جانا. سجدے میں تسبیحات ہیں، بے شمار دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے. اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو آپ کے سامنے عرض کروں گا. پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا. جتنی دیر تک آپ سجدے میں رہتے اتنی دیر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے. یہاں بھی ہم بعض انسان غلطی کرتے ہیں. سجدے سے اٹھے اپنی کمر کو سیدھا نہ کیا، دڑم نیچے گر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں غلطی کرنے والے کو یہ سمجھایا جب رکوع میں جاؤ تو بالکل فلیٹ ہو جاؤ، جب کھڑے ہو تمہاری ایک ایک ہڈی اپنی جگہ پہ آ جانی چاہیے، بالکل سیدھے کھڑے ہو کے اطمینان ہو جائے. اس کے بعد سجدے میں جاؤ. سجدے سے اٹھو تو جب تک پوری طرح بیٹھ نہ جاؤ، اطمینان کے ساتھ سیدھے نہ ہو جاؤ، دوسرے سجدے میں نہیں جانا چاہیے. انسان اٹھتے ہی ابھی سیدھا نہیں ہوتا، دوسرے سجدے میں گر جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے. اسی طرح اتحیات میں بیٹھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اتحیات میں ایک پاؤں اپنا الٹا کر کے اس کے اوپر بیٹھتے اور دایاں پاؤں جو ہے اسے کھڑا رکھتے اور اپنی انگلیوں پہ دباؤ ڈالتے. یہ پہلی اتحیات میں. اور دوسری اتحیات میں آپ اپنا پاؤں نیچے سے دائیں طرف نکال لیتے، آپ اپنے چتڑ پہ بیٹھتے اور اپنا دایاں پاؤں یہ سیدھا رکھتے اور دائیں ٹانگ کے نیچے سے اپنا بایاں پاؤں باہر نکال لیتے. یہ طریقہ کار تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری اتحیات میں فرمایا کرتے تھے. میرے عزیز بھائیو، یہاں ہمارے کچھ دوست یہ نہیں کرتے اور وہ تعویل کرتے ہیں کہ نبی کریم بوڑھے ہو گئے تھے نعوذ باللہ اور آپ کا جسم بھاری ہو گیا تھا. 62 سال کی عمر میں تبوک کے لیے اگر امیر سالار بن کے جا سکتے ہیں، 1300 کلومیٹر کا فاصلہ صحراؤں کے اندر اگر آپ گھوڑے کی پیٹھ پہ یا اونٹ پہ سوار ہو کے جا سکتے ہیں اور اپنی فوج کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو نماز میں وہ سیدھا بیٹھ نہیں سکتے تھے. ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے. صرف اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ پہ بہتان لگاتے ہوئے بھی ہمیں خوف نہیں آتا. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. آج بھی 1 سال میں جب تک زندہ ہوں ان ساری باتوں کا جو عرض کی ہیں
پابند ہوں کہ ان میں ایک روایت بھی ضعیف آپ کے سامنے بیان نہیں کی، رسول اللہ کے فرمان کے علاوہ اپنی بات نہیں کی۔ میں جو کچھ کہوں میری بات کو تسلیم کرنا آپ کا کوئی حق نہیں ہے، آپ میری ہر بات کا انکار کر دیں آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ یا اس کے رسول کی بات کا انکار کرنا ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ اس ہلاکت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، کس کس جگہ کیا کیا رسول اللہ نے ہمیں تلقین فرمائی، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا